نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل رب زدنی علما صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ علماء کرام جو ہیں وہ انبیاء کرام کے وارث ہیں، یعنی علماء کرام جو ہے وہ انبیاء کرام کے علم کے وارث ہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ میری امت کے علماء کا درجہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے، یعنی جب بھی دنیا گمراہی کی طرف گئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندے نبی اور رسول بنا کر بھیجے۔ جان کائنات، اصل کائنات، نبی و آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب لوگوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے علماء کرام آئیں گے، اللہ کے یہ نیک بندے آئیں گے اور یہ اسی طرح ہدایت کا فریضہ انجام دیں گے جس طرح گزشتہ نبی انجام دیتے رہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے جیسے میری فضیلت ایک اپنے ادنا امتی پر ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دو آدمی جو ہیں ان کی پیروی کی خواہش کرو، ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال دیا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں بے دریغ مال لٹا رہا ہے، دوسرا وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے اور وہ علم کے مطابق فیصلے کر رہا ہے اور لوگوں میں علم تقسیم کر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا کہ اے علی، لوگوں کو دین کے آسان احکام بتانا، ان کو مشکل احکام بتا کر متنفر نہ کر دینا۔ اگر تیری وجہ سے ایک بھی آدمی راہ راست پر آ گیا تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہیں۔ فرمایا علم والے لوگ دھوکہ نہیں کھا سکتے، علم والے لوگ جو ہیں وہ دنیا، برزخ اور آخرت میں بھی کامیاب و کامران ہوں گے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ آپ نے خود اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ فرمایا عالم کی ایک دن کی عبادت عابد کے 70,000 سالوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علماء کی فضیلت عابدوں پر ایسے ہی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت دوسرے ستاروں پر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب تم صبح کا آغاز کرو تو اس طرح کرو کہ یا تو خود عالم ہو، اگر عالم نہ ہو تو طالب علم بن جاؤ، اور اگر طالب علم بھی نہ ہو تو ان علماء کرام کی خدمت میں بیٹھو۔ علم والوں کی بہت زیادہ شان ہے۔ آج ہم ایک ایسی ہی ہستی کا ذکر کریں گے جنہوں نے دین پڑھ کر اس پر عمل کیا اور ساری زندگی لوگوں میں علم کو بانٹتے رہے۔ برِ صغیر پاک و ہند میں دین متین کو پھیلانے کا سہرا جو ہے وہ بزرگان دین اور علماء کرام کے سر ہے۔ اس عظیم کاروان اسلام کے سرخیل حضرت سید علی حجویری
حضرت خواجہ خواجگان معین بے کساں والی ہندوستان حضرت معین الدین چشتی اجمیری، حضرت قطب الاتقاب بختیار کاکی، بابا فرید گنج شکر، حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی، حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی مجدد الفسانی، حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی، حضرت شاہ جہانیہ جہاں گشت، اور اسی طرح بہت زیادہ اللہ کے نیک برگزیدہ بندے پیدا ہوئے جنہوں نے کروڑوں لوگوں کو کلمہ حق پڑھا کر اسلام میں داخل کیا۔ جب انگریز بر صغیر میں آیا تو اس نے اپنے اقتدار کو لمبا کرنے کے لیے ان لوگوں کو ساتھ ملایا جنہوں نے مذہبی لبادہ اوڑھ کر عام سادہ لوگوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی، جنہوں نے لوگوں سے عشق مصطفیٰ کو چھیننے کی کوشش کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ایک ایسی برگزیدہ ہستی پیدا کی جس نے لوگوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع کو روشن کیا اور لوگوں کے ایمان کی حفاظت کی۔ میری مراد امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی، آپ نے لوگوں کے قلوب میں عشق مصطفیٰ کی شمع کو روشن کیا، جس طرح علامہ اقبال نے اس سوئی ہوئی قوم میں جو ہے وہ آپ نے اس سوئی ہوئی قوم کے اندر جو ہے سوئی ہوئی قوم کو بیدار کیا، تو اسی طرح اعلیٰ حضرت نے اس قوم کے ایمان کی حفاظت کی اور ان کے قلوب میں عشق مصطفیٰ کی شمع کو روشن کیا۔ جب پاکستان مارز وجود میں آیا تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کے تلامذہ خلفاء اور دوسرے ان کو ماننے والے پاکستان میں آئے اور انہوں نے دین متین کی تبلیغ کا سہرا اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ انہی میں سے ایک عظیم نام حضرت العلام شیخ القرآن شیخ الحدیث مولانا ابو الفضل غلام علی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جنہوں نے سن 1948 میں اکاڑا میں تشریف لا کر جامعہ ام المساجد اے کالونی میں درس و تدریس کا کام شروع کیا، اور آپ نے نہ صرف جمعہ پڑھاتے تھے بلکہ اس مسجد کے اندر ہی ایک مدرسہ قائم کیا اور درس و تدریس شروع ہوئی۔ تو آپ کی ابتدائی کلاس میں مولانا محمد شفیع اکاڑوی اور ایک اور نام شیخ الحدیث مفتی احمد یار صاحب کا آتا ہے۔ ان لوگوں نے آپ سے جامعہ ام المساجد اے کالونی میں علم دین حاصل کیا۔ بعد ازاں اہل سنت کی عظیم درسگاہ جامعہ حنفیہ اشرف المدارس کا قیام ہوا، تو یہ حضرات جو ہیں حضرت سے علم دین حاصل کرتے رہے، اور کسی کو کیا معلوم تھا کہ جامعہ ام المساجد اے کالونی میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آنے والا یہ نوجوان ایک وقت میں شیخ الحدیث شیخ التفاسیر استاذ العلماء مفتی احمد یار خان رضوی کے نام سے پہچانا جائے گا۔ آپ شیخ القرآن مولانا غلام علی اکاڑوی کے ابتدائی شاگردوں میں سے تھے۔ آپ حصول دین کے لیے قبلہ شیخ القرآن کے پاس آئے تو حضرت کی نظر نے آپ کو پہچان لیا اور آپ پر خصوصی توجہ دی، اور حضرت کی نظر کرم سے آپ ماشاءاللہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین بنے۔ فارغ التحصیل ہونے کے بعد آپ نے شعبہ درس و تدریس سے وابستہ ہو گئے۔ آپ اپنے وقت کے بہت مایہ ناز خطیب تھے، اور جامعہ غلہ منڈی کی مسجد اس میں آپ جمعہ کا خطبہ دیتے تھے۔ اس سے پہلے آپ اسٹیشن سٹاف والی مسجد اور عزیز ہاؤسنگ اسکیم والی مسجد میں بھی آپ جمعہ کا خطبہ دیتے تھے۔ آپ بہت شیریں بیاں وائس سے، آپ کا طرز خطابت منفرد تھا، اور آپ کا جو خطاب ہوتا تھا وہ بہت پرمغز اور پرمعنی ہوتا تھا۔ آپ کو قرآن و حدیث پر بہت زیادہ عبور حاصل تھا، اور اردو عربی فارسی پنجابی پر آپ کو بہت زیادہ عبور حاصل تھا۔ آپ کی تقاریر میں ہمیشہ ترنم کے ساتھ آپ قرآن کریم کی آیات کو پڑھتے۔ آپ اعلیٰ حضرت کی ہدایت بخشش علامہ اقبال کے اشعار، مولانا رومی مولانا جامی کے اشعار، عربی اشعار بڑی ترنم کے ساتھ پڑھتے تھے،
اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ آپ کو سننے کے لیے آتے تھے۔ آپ کا اخلاق بہت عمدہ تھا۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتے ہی آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے تھے۔ آپ کے اندر انتہا درجے کی عاجزی اور انکساری تھی، اور آپ کثرت سے درود شریف پڑھتے تھے۔ آپ کا اتنا عمدہ اخلاق تھا کہ لوگ آپ سے ملتے تو مدتوں تک یاد رکھتے تھے۔ یعنی آپ نے شیخ القرآن حضرت علامہ مولانا غلام علی اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے مشن کو آگے بڑھایا۔ آپ نے لوگوں کے ساتھ رہ کر دین پر عمل بھی کیا اور لوگوں کو دین سکھایا بھی۔ آپ جمعے کے اندر اعلیٰ حضرت کا کلام خصوصی پڑھتے، اعلیٰ حضرت کی نعت پڑھتے، اور اختتام پر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام خود پڑھتے تھے۔ آپ صبح مدرسے کے اندر طلباء کو پڑھاتے تھے، اور ساری زندگی آپ نے اشرف المدارس میں پڑھایا، اور آپ شیخ الحدیث وہاں پہ صدر المدرسین تھے۔ آپ سے بہت زیادہ کثرت سے طلباء نے فیض حاصل کیا۔ آپ کا مطالعہ بہت زیادہ گہرا تھا۔ ہم نے اپنی زندگی میں دو شخصیات کو بہت زیادہ کتاب و سنت کے ساتھ گہرا مطالعہ کرتے دیکھا۔ ایک آپ کے استاد محترم قبلہ شیخ القرآن کو، اور دوسرے آپ کی ذات کو۔ جب آپ مدرسے سے واپس گھر تشریف لاتے تو آپ کی چارپائی کے ارد گرد کتابوں کا ڈھیر لگا رہتا تھا۔ آپ بیٹھتے، پڑھتے رہتے، پڑھتے پڑھتے نیند آ جاتی تھی تو کتاب آپ کے بند کر کے رکھ دیتے تھے۔ جیسے ہی آنکھ کھلتی تھی پھر دوبارہ کتاب پڑھنے لگ جاتے تھے، اور آپ کے اندر حد درجہ سے عاجزی تھی۔ لوگوں کے ساتھ بڑی خوش اسلوبی سے پیش آتے، بہت محبت سے ملتے، لوگ جوک در جوک آپ سے ملنے کے لیے آتے۔ نماز کے بعد بھی آپ مسجد میں بیٹھ جاتے، لوگ آپ سے مسائل پوچھتے، آپ کے پاس بیٹھ کر بہت زیادہ خوشی محسوس کرتے تھے۔ اسی طرح آپ نے عصر کی نماز کے بعد درس قرآن غلہ منڈی کی مسجد میں دینا شروع کیا، اور الحمد شریف سے لے کر والناس تک پورا قرآن پاک آپ نے لوگوں کو وہاں پر پڑھایا۔ اس کے قرآن کریم کے ترجمے اور تفسیر سے لوگوں کو آگاہ کیا، اور مسجد تقریباً بھر جاتی تھی آپ کا درس قرآن سیکھنے کے لیے۔ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت تھی کہ بار بار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے مدینہ شریف تشریف لے جاتے۔ ایک مرتبہ فقیر بھی آپ کے ساتھ تھا، تو وہاں پر دیکھا کہ آپ کے اندر عشق مصطفیٰ کی کتنی بڑی شمع روشن تھی۔ آپ گھنٹوں بیٹھتے، گنبد خضرا کو دیکھتے رہتے، درود شریف پڑھتے رہتے، سرکار کا ذکر بلند کرتے رہتے۔ فقیر آپ کے پاس عرصہ 20 سال سے آپ کی خدمت میں بیٹھتا تھا، اور آپ اتنی شفقت فرماتے ہوتے تھے کہ جب بھی ملنے کے لیے گئے تو ہمیشہ دین کا خزانہ لے کر آئے۔ آپ کی معلومات اتنی زیادہ تھی کہ ہم آپ سے کے پاس بیٹھتے اور کئی کئی گھنٹے بیٹھ کر دین کا علم حاصل کرتے۔ آپ فنا فی الرسول تھے، فنا فی الشیخ تھے، فنا فی اللہ کے مقام پر پہنچے تھے۔ آپ نے ہر موضوع پر تقریر کی۔ آپ پر رضویت کا جو تھا وہ رنگ چڑھا ہوا تھا، اور اعلیٰ حضرت کے بہت بڑے عاشق تھے۔ آپ اہل بیت اعظام پر، صحابہ کرام پر اور عشق مصطفیٰ پر لاجواب تقریریں کی۔ غوث اعظم کی شان آپ بہت زیادہ بیان کرتے تھے، اور اکاڑا اور گرد و نواح کی ہر مسجد میں آپ کا خصوصی طور پر واز ہوتا۔ لوگ آپ کو دور دراز سے سننے کے لیے آتے، ام المومنین کا ذکر کرتے، اور روزانہ جب بھی مدرسے میں تشریف لاتے تو سب سے پہلے اپنے استاد اور شیخ کی قبر پر جا کر سلام کرتے۔ واپسی پر بھی سب سے پہلے آنے سے پہلے اپنے شیخ کی قبر پر آتے اور سلام کرتے۔ یہ گزشتہ 15 سے 20 سال آپ کی روٹین تھی کہ جب بھی مدرسے میں تشریف لانی تو سب سے پہلے حضور قبلہ شیخ القرآن کی قبر انور پر کھڑے ہو کر سلام کرنا۔ جب کرونا کا شدت ہوا، کرونا کی موذی مرض میں، تو آپ کو بارہا منع کیا گیا کہ آپ نہ جائیں، آپ احتیاط کریں۔ فرماتے تھے کہ لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم
سے پہلے ہمارے استاد ہمارے مرشد قبلہ شیخ القرآن نے لوگوں سے بہت زیادہ محبت کی ہے. ہم ان کے مشن کو لے کر چل رہے ہیں. منع کرنے کے باوجود بھی آپ جمعہ پڑھانے کے لیے غلہ منڈی میں جاتے، اور ایک مرتبہ پھر ایسا ہوا کہ آپ اس مرض میں مبتلا ہو گئے، اور مرض میں جیسے جیسے علاج ہوتا گیا ایسے ایسے ہی بیماری بڑھتی گئی. لیکن آپ اس بیماری سے مایوس نہ ہوئے، اور جب آخری وقت آیا تو فقیر بھی آپ کے پاس موجود تھا. آپ کی زبان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، یہ الفاظ آپ کی زبان پر جاری تھے کہ آپ کی روح جو ہے وہ پرواز کر گئی. آپ کا جنازہ جو ہے وہ جامعہ اشرف المدارس کے سامنے گراؤنڈ میں ہوا، جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی، اور آپ کا جنازہ آپ کے صاحبزادے مفتی محمد ظفر صاحب نے پڑھایا، جس میں بہت زیادہ علماء و مشائخ نے شرکت کی. اور آپ کی تدفین جامعہ مسجد اسٹیشن سٹاف والی کے ساتھ ملحقہ خاتے میں آپ کو دفن کیا گیا. یہ مسجد بھی آپ نے خود بنوائی تھی، اور اس میں آپ بہت عرصہ تک واعظ بھی کرتے رہے. آپ خود فرماتے تھے کہ میرا اوڑھنا بیٹھنا اٹھنا عشق مصطفیٰ ہے، میرا دین سے ہی تعلق ہے، اور میں جاتے وقت بھی دین کا طالب علم ہی جانا اس دنیا سے پسند کروں گا. آپ کے جنازہ کو دیکھ کر لوگوں نے اندازہ لگایا کہ علماء ربانین کی شان یہ ہے کہ ان کے جانے کے بعد ہی ان کا پتہ چلتا ہے. حضرت کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ خوبیوں سے نوازا تھا. آپ جہاں بھی ذکر کریں گے تو لوگ یہی کہیں گے کہ مولانا مفتی احمد یار خان صاحب عالم دین، عالم با عمل اور فنا فی الرسول تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دینی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ان کی قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا دے، اور ان کے درجات کو بلند فرما دے. اور جس طرح انہوں نے عشق مصطفیٰ کی دھوم مچائی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت عطا فرمائے.